أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قرآن کریم کے بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے بعض گروہوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 قرآن کریم کے 2 مقامات کی تلاوت کی ہے. ان دونوں مقامات پر اور ان کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ منافقین کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، منافقین کون ہیں اور منافقین کی علامات کیا ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ کافر مسلمان کا دشمن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافر سے بھی زیادہ بدترین شخص منافق ہے، اور منافق مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ مسلمان ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، مسجدوں میں موجود ہے، عیدگاہوں میں موجود ہے، جلسوں میں دروس میں موجود ہے، لیکن اوپر سے اندر سے وہ کسی جگہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. کافر دشمن ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے مسلمان کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. منافق سے بچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے اندر ہے، نہ صرف ہمارے اندر بلکہ ہم ہی میں سے ہے. یہ پوشیدہ دشمن اللہ رب العزت نے اس کی سزا اسی لیے بڑی سخت قرار دی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا. اس کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی. نمازیں وہ پڑھے، حج وہ کرے، روزے وہ رکھے، جمعے کے اجتماعات میں وہ شرکت کرے، اور پھر وہ سب سے گہرے گڑھے میں بھی ڈالا جائے. تو اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ وہ زبان کا مسلمان ہوتا ہے، دل کا کافر ہوتا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کافر سے مسلمان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، منافق سے بچاؤ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے منافق کی سزا بھی بہت زیادہ رکھی گئی. منافق کون ہے؟ منافق کون ہے اور نفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ ریاکاری ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری. نیکوں کو بھی بدوں کو بھی سب کو وہ بیماری کھائے چلی جا رہی ہے. ریاکاری
ان منافقین کا ایک سب سے مشہور وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں کیا ہے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں سورینوں کے بعد زمین پر رگڑتے ہوئے بھی آنا پڑے تو یہ ضرور مسجد میں آ جائیں، لیکن نہیں آتے کیونکہ انہیں اجر و ثواب کا تو پتہ نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ فجر میں تو چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، کون جانتا ہے میں آیا ہوں یا نہیں آیا۔ یہی معاملہ عشاء کا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں بکثرت نمازی ملیں گے، ان دو نمازوں میں کم۔ اور فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نمازیں بھی دو ہی ہیں، وہ بھی یہی دونوں ہیں، عشاء اور فجر، اور سبب بھی وہی ہے۔ ان دو نمازوں میں ریاکاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں مسجد میں، ہم نہ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کوئی بھی عمل جب صرف لوگوں کے لیے کیا جائے تو وہ موقت ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ میں کافی تفصیل سے بات ہوئی کہ ہم نے روزے رکھے بڑے شوق کے ساتھ، لیکن اس شوق کے پس پردہ اللہ کی رضا نہیں تھی، وہ اس لیے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، رکھے چلے آ رہے ہیں، اور ایک خطرہ ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ اتنی سی بات کسی عمل میں آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ یہ منافقانہ رنگ ہے، اس نفاق سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی جو صفتیں بیان کی تو ان میں سے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کئی طرح کی ہیں، نیکی کے نام سے، نیکی سے بچنے کے نام سے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ زکوٰۃ کے بڑے پابند ہیں، زکوٰۃ بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ نیکی سے، اس عظیم کام سے بچنے کے چکر میں وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کیا اپنا پورا چارہ لگاتے ہیں، پوری کوشش کریں گے کہ ہم بچ جائیں۔ اور اس کی ایک مثال صرف ذہن میں رکھیں، ہمارے گھروں میں سونا بہت ہوتا ہے، گھروں میں سونا ہے، یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اب گھر میں بیٹھے ہوئے خود ہی سے ہم نے یہ پروگرام طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اماں کا 7 تولے، 7.25 تولے، بس اماں کو 7 تولے کافی ہے۔ بیوی کو کہا کہ 7 تولے تمہارا، بیٹیاں ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، 7 تولے ان سب کا، چھوٹی بہنیں جو زیر کفالت ہیں 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں، 7 تولے ان کا۔ اب گنیے کتنا ہو گیا، گھر بھرا ہوا ہے سونے کا اور یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور اللہ کو دھوکہ کیا دینے جا رہا ہے۔ نصاب ہے 7.5 تولے، ہماری کسی عورت کے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، سب کے پاس 7 تولے، 7.25۔ کس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے یہ تمہیں دیا، تم نے اپنی ماں کے لیے 7 خاص کر دیے، بیوی کے لیے 7 خاص کر دیے، بیٹیوں کے لیے 7 کر دیے۔ یہ سونا کس کا ہے؟ اس سونے کا مالک تو ہے جو کما کے لا رہا ہے، اور اللہ نے مانگ کیا لیا ہے آپ سے؟
1000 ریال اللہ پہلے دیتا ہے اور 25 ریال اس میں سے طلب کرتا ہے. کوئی بڑی رقم نہیں مانگی، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25، 1,00,000 ریال اللہ دے تو 2,500 صرف. اب 97,500 جیب میں ڈال کر مزے کرنا چاہتا ہے اور 2,500 دے کر فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں اور ہم کتنے ناشکرے ہیں. 1,00,000 سے کھیلنا چاہتے ہیں، 1,00,000 سے مزے اڑانا چاہتے ہیں، صرف 2,500 اللہ نے مانگ لیا کہ میرے غریب مسکین بندوں کو دے دو، وہ دینے کے لیے تیار. یہ بھی ایک نفاق ہے، اللہ کے ساتھ گیمیں کھیلنا، اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کرنا. منافقین وہ ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے. وہو خادعہم، وہ انہیں دھوکہ دے گا، دے رہا ہے. اور دھوکہ اتنی بری صفت ہے کہ اللہ کی تو ہو نہیں سکتی. اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اسے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مالک ہے پوری کائنات کا، حاکم ہے، خالق ہے. لیکن قرآن کریم میں بعض جگہوں پر اللہ نے بعض کلمات ایسے استعمال کیے ہیں جیسے یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا. بھول ہے نا، قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے اپنی طرف بھول کی نسبت فرمائی، لیکن اللہ بھولتا نہیں. صرف ترکی بے ترکی جواب جس کو کہتے ہیں نا، اللہ نے ترکی بے ترکی جواب کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا کہ تم نے مجھے بلا دیا، جاؤ میں نے تمہیں بلا دیا. انسان بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں. اسی طرح انسان دھوکہ دہی کی کوششیں کرتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا. لیکن لفظ استعمال کیا. منافق وہ ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، پہلی صفت یہ کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے آ ہی جائیں، اول تو عشاء میں فجر میں غائب ہیں، کسی دوسری نماز میں مسجد میں آ ہی جائیں، قاموا کسالى، سست، نماز میں کھڑے کبھی ادھر کبھی ادھر، جماعت میں 4 آیتیں لمبی ہو گئیں، یہ کوسنے دے رہے ہیں امام. یہ ہے نماز میں آنا، اور وہ بھی سستی کے ساتھ. وضو کیا تو ایسے بس ٹائم پاس وضو کر لیا، کونیاں خشک ہیں، نیچے سے گال خشک ہیں، پرواہ ہی نہیں، ایڑیاں خشک ہیں. وضو میں سستی، مسجد میں آ گئے نماز میں سستی. اور چستی کس میں ہے؟ نماز کی ادائیگی میں چستی ہے، تاکہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھوں اور میں جاؤں. یہ ساری منافقانہ چالیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. تیسری صفت بیان فرما دی کہ لوگوں کو رو رعایت، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں. یراؤون الناس، یہ اپنے عمل لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوے کا عمل کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں یہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. اب 3 تسبیح ہم نے سنا ہوا ہے کہ کم از کم سجدے رکوع میں کم از کم 3 تسبیح ہونی چاہیے، اور 3 تسبیح یقیناً ہم پڑھتے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے، اتنی جلدی کے ساتھ کہ وہ 3 بھی 3 نہیں رہتی. ٹھک ٹھک سے جب سجدے لگ رہے ہوں گے تو 3 کیا ہوں گی؟ سمع اللہ لمن حمدہ آرام سے کہنا نہیں، اس کے آگے دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یاد ہی نہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد بھی کرتے ہیں اللہ کو تو تھوڑا سا. کل 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے، وہ بھی اتنی تیز سے کہ وہ گنی نہ جائے. دعاؤں کی جگہ دعا نہیں، بس ایک ٹکڑا یاد کر لیا ہوا ہے بچپن میں، وہی لیے پھر رہے. بچپن میں پاکٹ سائز کی نمازوں سے ہم نے نمازیں یاد کی ہوئی ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ غلط نمازیں بیان کی گئی ہیں، سنت کے خلاف.
وہ یاد ہیں، آج تک بھی وہی چلی آ رہی۔ ساری دنیا کی ڈگریاں، ساری دنیا کے علوم و فنون، ساری دنیا کی ٹیکنیکل جتنی بھی مہارات ہیں حاصل ہیں، کر رہے ہیں۔ اپنی نماز سیدھی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کریں۔ جو ماں باپ پڑھتے رہے، دادا دادی پڑھتے رہے، چچا پھوپھا پڑھتے رہے، وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ منافقانہ چالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقانہ حرکتیں ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے یا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ آپ کبھی کسی وقت 100 نمازی کو کھڑا کر لیں، آپ کو ایک یا دو آدمی بتائیں گے کہ وہ دعا کون سی ہے، نہیں تو کسی کو آتی نہیں۔ ذکر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں ذکر موجود ہے، کرتے ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا ہوا۔ جو بچپن میں تھوڑا بہت سیکھ کے آگے وہی سیکھا، بڑے ہو کر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ آیت 54 میں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑی سستی سے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں خرچ کرتے سوائے اس حالت میں کہ خرچ کرتے ہوئے دل پر ہول پڑ رہے ہیں۔ کارہون، نفرت کرتے ہیں خرچ کرنے میں، لیکن مجبوری۔ کہیں مولوی نے کہا کہ عید الفطر کا فطرانہ ہے، مجبوری بن گئی، یہ بھی اب 2 کلو 2.5 کلو دانے دینے پڑیں گے۔ زکوٰۃ ہے 2.5% ہے۔ کوشش کی کہ سونا بانٹ تانٹ کر لیں گھر کے اندر ہی، زکوٰۃ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر نکالنا پڑ ہی گیا کہیں، بیوی کو عموماً زیادہ لے کے دیا ہوا ہوتا ہے، ماں کو بھی سمجھا لیا کہ ساتھ کافی ہے، بچیوں کو بھی سمجھا لیا ساتھ ساتھ تمہیں کافی ہے۔ اب بیوی کو کون سمجھائے؟ وہاں مجبوری ہے، ایک سیٹ یہ ہے، ایک سیٹ وہ ہے، ایک سیٹ وہ ہے۔ اب یہاں جان جا رہی ہے کہ یہ تو 7.5 تولے سے زیادہ ہو گیا، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ مولوی صاحب یہ زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے کہ شوہر پر؟ سنتے ہوں گے مثال یہ آپ۔ سارے گھر کے سونے پر سانپ بنا ہوا ہے، ان کی زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ بیوی کے لیے چونکہ گفٹ لانا مجبوری بنی ہوئی تھی، لا رہا ہے، بیوی کا سونا نصاب سے بڑھ گیا۔ اب نئی جانب ایک اور راستہ تلاش کیا، مولانا حضرت شیخ قاری صاحب مفتی صاحب، بیوی زکوٰۃ دے یا شوہر دے؟ اب سونا سارے کا سارا تم نے لا کے دیا، اس کو گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کی مل چل رہی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے دے گی، اور اگر بیوی تمہارے ہی خرچے پر چل رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کوشش یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی بچ ہی جائے، نصاب سے تو بڑھ گئی ہے لیکن دینی نہ پڑے، کیونکہ میں تو مالک نہیں، بیوی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس قسم کے معاملات، سستی اور کاہلی، یہ ماہ رمضان کے بعد ہم لوگوں میں خاص طور پر آ جاتی ہے۔ جو آج کا یہ موضوع ہے وہ طور خاص اس لیے کہ رمضان گزرا، ہم تازہ تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، 11 رکعتیں بلا ناغہ عام دنوں سے زیادہ پڑھ رہے تھے، اور کہیں کہیں آپ کو معلوم ہے 23 رکعتیں زیادہ ہو رہی تھی۔ 11 رکعتیں پڑھتے رہے، 23 رکعتیں پڑھتے رہے۔ جیسے ہی رمضان گزرا، 11 بھی گئی، 23 بھی گئیں، 5 بھی گئیں، یہ ساری ہی گئی۔ یہ سستیاں منافقین کی چالیں ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں ہی منافقین کا ذکر کر دیا۔ سورہ بقرہ آغاز ہی آپ پڑھیں گے تو وہیں آپ کو منافقین کی صفات نظر آ جائیں گی کہ منافقین کون لوگ ہیں۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس اب ہماری چھٹی ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے، باقی 11 مہینے کس کے ہیں؟ جس کا رمضان ہے اسی کے 11 ہیں۔ جو رمضان کا رب ہے وہی پورے سال کا رب ہے۔ جو فرائض ہم پر تراویح کے علاوہ اور روزے کے علاوہ، روزے اور تراویح کے علاوہ جو ذمہ داریاں باقی ہیں وہ سارا سال باقی رہتی ہیں۔ ہمارے لوگ رمضان میں یہ کام کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ کر بیٹھ گئے۔
مسند امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل عمل شرع ولکل شرعۃ فطرہ، ہر عمل، ہر کام، اس کے لیے نشاط، اس کے لیے آدمی میں چاق و چوبند ہوتا ہے، اور آدمی چاق و چوبند ہوتا ہے اور اس میں ہی دوبارہ سستی آ جاتی ہے۔ ہر عمل کرنے والا کبھی چاق و چوبند ہے، کبھی سست ہے، اور ہر عمل میں سستی بھی موجود ہے اور ہر عمل میں چستی بھی موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد افلح، اگر کسی کے کام میں چستی آ گئی اور اس نے میری سنت کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ چستی آئی تو وہ کس طرف؟ میری سنت کی طرف، میری سنت کی طرف چستی آ گئی، کامیاب ہو گیا۔ اور جس آدمی کی چستی ومن کانت فطرتہ الی غیر ذالک فقد ہلک، اگر چستی آ گئی سنت سے برعکس کاموں کی طرف تو وہ ہلاک ہو گیا۔ رمضان المبارک میں ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ دین کے مطابق ہوں۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ رمضان کا مہینہ داڑھی نہیں منڈواتے، رمضان کا مہینہ داڑھی نہیں منڈواتے۔ کبھی کبھی رمضان کے آخری دنوں میں بعض لوگوں کو دیکھیں تو کافی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، عید کے دن پھر وہی پہلی سی شکل۔ اب نیک کام کی طرف چستی اختیار کی، کون سا نیک کام؟ آپ نے فرمایا جس کی چستی میری سنت کی طرف ہوئی افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ رمضان آیا، مسلمان نے سمجھا کہ رمضان میں داڑھی منڈوانا شاید زیادہ گناہ ہوگا، میں داڑھی نہیں منڈواتا، داڑھی رکھنا شروع کر دی، فقد افلح، اگر اس پہ قائم رہے گا کامیاب ہو گیا، جیت گیا، فلاح پا گیا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی یہ چستی وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، میری سنت کے ترک کرنے کی طرف چستی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ کتنے ہلاک ہیں ہمارے بھائی، اللہ رب العزت ان کو سنت کی طرف توجہ دلائے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ سنت پر عمل کریں۔ رمضان کا مہینہ داڑھی رکھے ہوئے تھے، رمضان گزرتے ہی داڑھی ختم ہو۔ اور اگر ان منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا جائے تو انہی میں سے ایک یہ آتا ہے کہ یہ ہوائی محل تیار کرنے میں لگے رہتے۔ آپ کچھ مسلمانوں کو دیکھیں گے پکے بے نماز کہیں گے جب نبی کے امتی ہیں، نبی ہماری سفارش نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ ایسے جیسے نبی مجبور ہے ان کی سفارش کرنے۔ یہ ہے ہوائی محل، تمناؤں پر دنیا آباد کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ضرور، لیکن کن کی؟ جن کے اعمال خیر اور اعمال شر میں معمولی فرق رہ جائے گا، تھوڑے سے اعمال خیر کم ہو گئے، اعمال شر بڑھ گئے، گناہ تھوڑے بڑھ گئے، اللہ رب العزت اجازت دے گا کہ اے میرے نبی ان کی سفارش کرو تاکہ ان کی کمی کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سنتیں چھوڑوں، میں فرائض چھوڑوں، میں دین اسلام سے اپنی مرضی سے کبھی کوئی عمل کروں اور نبی میری سفارش کرے گا، صحیح مسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، ایک جماعت آ رہی ہوگی، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میری پارٹی، میری جماعت، میری امت، میرے لوگ آ رہے، ان کی شکلیں، ان کا انداز، ان کی چال ڈال مجھے نظر آئے گی کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ جب وہ قریب آ جائیں گے میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یا اللہ کیا ہوا، یہ تو میرے لوگ ہیں، تو اللہ فرمائے گا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے میرے نبی تو نہیں جانتا تیرے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا کارستانیاں کی تھی، یہ شکل سے تیری امت کے لوگ ہیں،
لیکن کرتوت ان کے وہ نہیں تھے، انہوں نے تیرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اب یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں پورے امتی نظر آئیں، نبی کو پسند آ رہے ہیں کہ میرے لوگ آ رہے ہیں؟ یہ وہ ملا ہیں جو دین میں اپنی ایجادات، دین میں بدعات کو ایجاد کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ داڑیاں بھی ہیں، امامے بھی ہیں، چوغے بھی پہنے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت ساری علماء کرام والی ہے، لیکن علماء سو، بدترین لوگ جو اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بقیے ادھیڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، تو دشمنوں کو دعائیں دینے والے، پتھر کھا کر بھی اس قوم کے لیے دعائیں مانگنے والے، طائف کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، سر اقدس سے خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا، اور پاؤں تک جوتا میں خون اتنا زیادہ پہنچ گیا کہ پاؤں سے جوتے کو ہٹانا مشکل ہو گیا۔ جن لوگوں نے اتنا مارا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ آیا، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے بھیجا ہے۔ اب یہ فرشتہ جو ملک الجبال ہے کہتا ہے اللہ کے رسول، پہلے سلام کیا اور کہا لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ پوری طائف کی بستی پیس کے رکھ دوں۔ اتنا مارا ان لوگوں نے، سر سے خون بہہ کر پاؤں تک چلا گیا، فرشتہ موجود ہے، یعنی اس وقت بڑی طاقت موجود ہے، چاہتے تو ملیا میٹ کروا دیتے طائف والوں، لیکن نہیں، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دیا کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج یہ مشرک ہیں تو کیا ہو، لیکن ان مولویوں کے کرتوت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اپنے دل میں نرم گوشہ اس وقت نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا فرمائیں گے، سحقن سحقن، یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں میری آنکھوں سے۔ جو آدمی سنت کا حلیہ بگاڑے، سنتوں کو ہٹا کر یا سنتوں کے ساتھ ہی اور کچھ لگا کر اس دین میں نئی ایجادات پیدا کرے، ان کا حال قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انداز منافقین کا ہے، یہ انداز ریاکاروں کا ہے۔ وہ ریاکاری کو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے چکر میں دین میں نئی سے نئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل کیے جاتے ہیں، اور اب وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں گننے کی ضرورت نہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ مولویوں کے کرتوت نظر آتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ کارروائیاں بڑے زور شور کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک چیز جو خاص طور پر مسلمانوں میں کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ ہر آدمی کو اپنی ذات سے غرض، اپنی ذات، میں ٹھیک، میرا بینک بیلنس ٹھیک، سب ٹھیک، پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے مرتا رہے، دوسرے ملک میں کافروں کے ہاتھوں مسلمان پٹ رہے ہیں پٹتے رہے۔ جبکہ مشہور حدیث ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی تک نہیں لیتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہمارے دائیں بائیں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ گرمی میں ہم اے سی میں موجود ہیں، سردی میں بہترین نرم اور گرم کمبل ہمارے پاس، نرم اور گرم گداز بستر ہمارے پاس، اور کتنے لوگ ہیں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کوئی۔
اگر کبھی کسی جگہ اعلان ہو جائے چندے کا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ 2-4 دن اس مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس مسجد میں چندہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ یہی اہتمام ہے؟ من لم یہتم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا فلیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سوریہ کے مسلمانوں کے لیے کبھی آپ نے اکیلے میں بد دعا کی ہے؟ دعا کی ہے مسلمانوں کے لیے؟ کبھی 8 دن کے بعد مسجد میں جمعہ میں امام نے کہا کہ یا اللہ سوریہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہلاک کر، زور سے آمین کہتے ہیں، یہ آمین کہی اور گئے۔ 8 دن میں ہمیں سوریہ دوبارہ یاد ہی نہیں آتا۔ برما کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسجد میں ہم جب سنتے ہیں بورما تو بہت سارے ہمارے بھائی تو وہ ہیں وہ جانتے ہی نہیں یہ کون سا ملک ہے، کیونکہ ہم تو برما کہتے ہیں نا، عرب لوگ کہتے ہیں بورما۔ اب آمین تو چونکہ کہہ رہے ہیں، وہ کئی ایسے کام ایسے ہیں جہاں آمین ہوتی نہیں۔ ایک دن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب دعائے قنوت مانگ رہے ہوتے ہیں امام، اب دعائے قنوت میں وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، ثنائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور ہمارا بھائی کہہ رہا ہے آمین۔ اب یہاں آمین کی کوئی جگہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم آمین کی جگہ ہے، الحمدللہ رب العالمین آمین کی جگہ نہیں، الرحمن الرحیم آمین کی جگہ نہیں، مالک یوم الدین یہ آمین کی جگہ نہیں۔ ہم آمین کہے چلے جائیں، وہی معاملہ یہاں ہے، آمین تھی ہم نے رٹی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ امام نے دعا کرنا شروع کر دی، چلیں اب آمین کہتے رہو۔ بورما کیا بلا ہے ہماری بلا سے؟ میرے بھائی برما بر صغیر کا ٹکڑا، جہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یقین مانیں بعض فوٹوز دیکھ کر تعجب آتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کتنے مزے سے اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ وہاں گروہوں کے گروہ آگ لگا کر جلائے گئے اور ایسے فوٹو دکھایا گیا جیسے یہ علاقہ ہے ساری لاشیں جلی ہوئی پڑی ہوئی، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا اپنا معاملہ سیدھا رہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، خود پیٹ بھر کر کھائے، پڑوسی بھوکا سوئے، یہ مسلمان ہی نہیں، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمان مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ اور ہماری دوستیاں پھر انہی کے ساتھ، جو ہمیں مارتے ہیں وہی ہمارے دوست ہیں، جو ہمیں پیٹتے ہیں، ہمارے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہی۔ اور یہ جو مسلمانوں میں کاہلی اور سستی آئی ہوئی ہے، نہ اپنے مسلمانوں کی پرواہ، نہ مسلمانوں کے حالات کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، اس کی ایک وجوہات ہیں، بات کو لمبا نہیں مختصر سے انداز سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس ہماری سستی، اپنے عمل میں سستی، مسلمانوں کے معاملات میں سستی، نفاق میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ ہم جو مسلسل گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں بھول گئے، اسلام بھول گئے، مسلمانوں کے حالات بھول گئے۔ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جب آدمی گناہ پہ گناہ کیے چلے جائے گا وہ کیا کر پائے گا۔ ایک دوسری بڑی عجیب چیز ہے جو ہمیں اس طرف بہت زیادہ لگائے رکھتی ہے، اور وہ ہے بکثرت سونا۔ سونا گولڈ نہیں، اب وہ سونے کو چھوڑ دے، اس کی بات پہلے ہو گئی۔ بکثرت سونا یعنی سارا دن سوئے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں، نہائے دھوئے صاف ہوئے، ایک فلم دیکھی پھر سو رہے ہیں۔ یہ بکثرت سونا جو ہے یہ بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کو یہ ایسی سستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جسے اپنی نیند کے سوا کوئی غرض ہی نہیں، وہ مسلمان برما کے کیا جانیں گا اور سوریا کے کیا جانیں گا۔
اسے تو اپنی غرض ہے، اچھا کھایا، اچھا پہنا اور دبا کے سویا۔ اہل علم نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بکثرت سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل مر گیا تو مسلمان کیا، کہاں مسلمان، کون مسلمان، آدمی پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ بدن کو یہ زیادہ سونا بھاری کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، ادھر سے جان چھوٹی، بدن کو بھاری کر دیتا ہے، اب اٹھتے ہوئے بھی گھبراتا کہ ابھی اس وقت اٹھیں گے، جماعت ہو، چلیں پڑھ لیں گے۔ اب موٹے آدمی کا انہی فکر میں چکر آتا ہے، پڑھ لیں گے، جماعت گئی، بعد میں آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے، نماز کا وقت گزر گیا۔ اور تیسری چیز جو اس طرف لاتی ہے اس کے بارے میں نے ذکر کر دیا ہے، ریاکاری۔ ریاکاری، اگر کوئی کام ہے، پیچھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، نماز اچھی، لوگوں کے دیکھنے کی توقع ہے، نماز مسجد میں لوگوں کے دیکھنے کی توقع نہیں، عشاء اور فجر کہیں بھی نہ، یا اپنے گھروں میں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں، نیکیوں کے پر توجہ دیں، موت کا ہم بکثرت ذکر کیا کریں، اور سلف صالحین کی سیرت کو یاد رکھیں۔ سلف صالحین کس طرح عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کیا تھے، اگر یہ بات ہمارے سامنے رہے تو یقیناً ہم بھی عمل کریں۔ اہل صلاح اور اہل تقوی میں سے ایک صاحب اپنی چھت پر اتنی رات کو نمازیں اتنی رکعتیں اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی ایک چھوٹی عمر کی بچی سمجھتی تھی کہ یہ چھت پر کوئی لکڑی کا تنا کھڑا ہے۔ آدمی فوت ہو گیا تو اس بچی نے کسی دن دوبارہ توجہ کی، کہا کہ اس چھت پر ایک لکڑی کا بہت بڑا تنا رہتا تھا، ابا حضور وہ کیا ہوا؟ یعنی میں دیکھا کرتی تھی کہ چھت پر ایک تنا تھا، وہ آج کل نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا وہ تنا نہیں تھا، وہ اس گھر والے صاحب تھے جو رات کو قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کہ بچی سمجھی کہ شاید کوئی درخت کا تنا ہے۔ اگر سلف صالحین کی اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں تو چلو ہم تنا نہ بنیں، کم از کم نماز تو 5 وقت ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری سستیاں دور کرے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے خود سمجھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔